طلبہ و طالبات، معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ فقہ اسلامی کے اس کورس میں عہد رسالت نبوی کے اندر فقہ کی بحث میں ہم آج دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ اس دور کو چونکہ فقہ الوحی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحی کے کون سے ادوار ہیں اور فقہائے کرام نے ان کی تقسیم کیوں کی ہے۔ تو سامعین ذی قدر، نزول وحی کے بنیادی طور پہ فقہائے کرام دو ممتاز ادوار ذکر کرتے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اس دور کی جو کل مدت ہے وہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن ہے۔ یہ دور مبارک 41 میلادی رمضان المبارک سے لے کر 13 نبوی ربیع الاول تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں قرآن کریم کی جو صورت اور آیات نازل ہوئیں وہ مکی آیات یا صورتیں کہلاتی ہیں۔ دوسرا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے اس دورانیے کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ 21 یا 7 دن کم 10 سال بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور ہی در حقیقت فقہ کی اصل بنیاد ہے۔ تمام فقہائے کرام متفقہ طور پہ اس دور کو مستند ترین دور قرار دیتے ہیں۔ فقہ و فتاوی سے متعلق چونکہ تمام امور آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے بنفس نفیس وابستہ ہوتے تھے، قانون سازی ہو، فتاوی ہو، فیصلہ جات ہوں، یہ سب کے سب فرائض آپ علیہ السلام خود انجام دیا کرتے تھے۔ فقہ کی چونکہ نہ تو باقاعدہ تدوین اس وقت موجود تھی نہ ترتیب تھی، تو ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ جو پیش آمدہ مسائل ہوتے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کہ پچھلی نشست میں نے ذکر کیا تھا، اجتہاد فرماتے تھے۔ اگر وہ اجتہاد اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پاتا تو وہ اسے اسی طرح رہنے دیا جاتا۔ اگر اللہ رب العزت کی منشا اور مشیت کچھ اور ہوتی تو وحی کے ذریعے وہ منسوخ کر دیا جاتا۔ تو سامعین ذی قدر، نقطہ یہ ہے کہ پیش آمدہ مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے اور جواب دینے کا یہ جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوتا ہے اور 14 صدیوں پر محیط طویل عرصے سے فقہائے کرام نے پیش آمدہ مسائل میں امت اسلامیہ کی بھرپور رہنمائی کی ہے، یہ سارے کا سارا جو عمل ہے، مسئلہ پیش آنا اور اس کا حل تلاش کرنا، قرآن مجید اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اس کا حل پیش کرنا، یہی فقہ ہے، یہی قانون ہے، اسی کو اسلامی قانون کہا جاتا ہے۔ جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے وہ صرف جائز ہو یا ناجائز، مباح یا مندوب، فرض یا واجب، حلال یا حرام وغیرہ کی صراحت کر دینے کا نام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اس سے بہت مختلف تھا، چونکہ وہ خود شارع تھے۔ آپ کا کہنا اگرچہ بذات خود حجت اور استفساء کا ایک پیمانہ ہے، تاہم آپ صرف کہنے اور بتا دینے پہ اکتفا نہیں فرماتے تھے، بلکہ پیش آمدہ مشکلات کے حل کی وضاحت بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف آپ علیہ السلام کی شفقت و محبت کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے اسلوب افتاء پر بھی روشنی پڑتی ہے، جو کہ آگے چل کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم و تربیت میں ہم زیر بحث لائیں گے۔
تو بہترین جواب وہ ہوتا ہے جو مدلل بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیر مبہم ہو۔ اس ضمن میں چونکہ محمد شفیق العانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ کی حیثیت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتاویٰ اپنی زندگی میں صادر فرمائے وہ جامع ترین احکام پر مشتمل تھے اور فروعی مسائل کے استنباط کے سلسلے میں سرچشمہ ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی احادیث اور تقریرات ایسی نور کا مجمع ثابت ہوئیں کہ صحابہ کرام آپ کے بعد آپ کے طریقے سے روشنی حاصل کرتے رہے۔ سامعین قدر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ کی حیثیت اس قدر بلند ہے جس قدر آپ کی ذات اقدس بلند تھی، اور بلند سے بلند تر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین تھے اور عصمت کی دولت سے نوازے ہوئے تھے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جواب کی جامعیت و کاملیت اور اس کے الفاظ کا نپت اللہ ہونا، جچت اللہ ہونا، جواب دینے والے کی عملی قابلیت اور اس کے منصب کے مطابق ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا جواب دیا کرتے تھے۔ پیروی کے لحاظ سے کتاب اللہ کے بعد دوسرا درجہ چونکہ احادیث مقدسہ کا ہے، اور آپ کے فتاویٰ بھی آپ کی احادیث ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو جوامع الکلم اور فصل خطاب کے القابات سے نوازا گیا، جس سے بہرحال سرتابی کرنا اور سرکشی کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے محال ہے۔ سامعین قدر، اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت تعلیم و تربیت کے طریقے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔